بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پارہ سورۃ النساء، پانچویں پارے کا رکوع نمبر 12 اور سورۃ النساء کا رکوع نمبر 14۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ ہجرت کی استطاعت طاقت رکھنے والوں کے لیے مشرکین میں رہنے کی ممانعت ہے، پابندی ہے۔ کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو اپنے درجے اور حکم میں اسلام اور کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، ان کے لیے فرض تھا کہ ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آ جائیں، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہاں ہی مقیم رہے اپنے آبائی علاقوں میں، کافروں میں۔ تو ہجرت نہ کرنے کو کفر کے برابر قرار دیا۔ سمجھو کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہی ہے۔ یہ اس مقام پر تفصیلی بیان ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ فرشتے جن کی جان قبض کرتے ہیں، توفا جان قبض کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم کیا کیا کہ ہجرت نہیں کی، کافروں میں رہائش رکھے ہوئے ہیں۔ قالوا، اللہ پاک کے فرشتے ان سے کہتے ہیں، فیما کنتم، تم کس چیز میں تھے، کیا تم نے عمل کیا ہے اور کیسے زندگی بسر کرتے رہے۔ قالوا، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں فرشتوں کو، کنا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور تھے زمین میں، ہم کمزور تھے۔ قالوا، تو اللہ پاک کے فرشتے کہیں گے، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تو تم ہجرت کرتے اس میں، ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے آتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، پس وہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم میں کیوں گئے؟ کہ ہجرت نہیں کی۔ ایسے لوگوں کے لیے ہجرت کرنا فرض تھا۔
وساعت مسیرا، اور بری ہے وہ جگہ ٹھہرنے کی، بری ہے جہنم مسیرا، پلٹنے کی جگہ، ٹھکانے کی جگہ۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء، مگر جو حقیقی طور پر کمزور ہیں مردوں سے اور عورتوں سے، والولدان، اور بچے جو حقیقی طور پر کمزور ہیں، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، نہیں وہ طاقت رکھتے، حیلۃ کوئی وسیلہ، کوئی تدبیر وہ نہیں کر سکتے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی وہ پاتے ہیں کوئی راستہ۔ ان کے لیے ہجرت کرنا مشکل ہے، بچے چھوٹے ہیں یا بوڑھی عورتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کی امی جان یہ اس استثناء میں شامل ہیں، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، ہجرت نہیں کر سکتے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، پس وہی لوگ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ان کو معافی مل جائے گی جو حقیقی طور پر معذور تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے، بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ اللہ پاک کی جب بھی کچھ صفت آئے تو اس کا ترجمہ مبالغے کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، صیغہ مبالغے اور کثرت والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، تو وہ پاتا ہے زمین میں مراغما، پناہ کی جگہ، ٹھکانے کی جگہ، کثیرہ بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ اس کو بہت جگہ دیتا ہے اور وسعت ملتی ہے، اور پناہ اور ٹھکانہ اللہ پاک خود اس کو میسر فرماتے ہیں۔ وسعتاً، اور فراخی، وسعت، بڑی وسعت پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو نکل جائے اپنے گھر سے ہجرت کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اس کو پالے موت، تحقیق ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر۔ حدیث مشہور ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک آدمی ہجرت کی نیت سے نکلا، راستے میں فوت ہو گیا، مطلوبہ مقام پر نہیں پہنچ سکا تو اس کا اجر بھی ثابت ہو گیا، پورا اس کو ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے جو آپ نے سنی کہ 100 آدمی کا قاتل ہے، وہ چلا ہے توبہ کرنے کے لیے، ابھی راستے میں ہے تو موت آ گئی، ابھی جو مقام مقصود ہے وہاں نہیں پہنچا، فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ پر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ عزیز بھائیوں، ایسے علاقے جہاں انسان کے دین اسلام کو خطرہ ہو، وہاں رہنا، وہاں جانا، کاروبار کرنا، رہائش رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، جہاں دین ہی خطرے میں پڑ جائے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنی تعریف کرتے ہیں کافر ملکوں کی، اور کافر ملکوں میں جانا کتنا پسند کرتے ہیں اور تہو کرتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے اپنی پاک کتاب میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو بیان فرمایا یہ سراسر اس کے بنا ہے، بھاگ دوڑ کے، کوشش کر کے، خرچ کر کے، خود بھی اور بیٹے اور بیٹیاں، جوان بیٹیاں کافر ملکوں میں جا رہی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ بتاؤ
اس کا دین اور اسلام کیسے بچے گا؟ حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داؤد شریف میں مروی ہے، من جامع المشرک وسکن معه فإنه مثله، جو شخص کسی مشرک کے ساتھ مل کر رہے اور اسی کے ساتھ سکونت اختیار کرے تو وہ بھی اس جیسا ہے، فإنه مثله، وہ بھی اس جیسا ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الجہاد حدیث نمبر 2787۔ ہمارے شیخ محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ، ان کا ایک بیان ہے، پوری تقریر ہے، کافر ملکوں میں رہنا اور وہاں جانا تغو کر کے۔ اسی طرح یہ جو حدیث پاک آپ کو سنائی ہے سنن ابی داؤد شریف میں، اس کی تشریح میں بہت تفصیلی بیان ہے کہ جب ایمان ہی خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے، ایسے ملکوں میں جانا اور وہاں رہائش کرنا اور تغو کرنا ہر کوئی کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ، اللہ حکم الحاکمین کو یہ بات پسند ہے، جہاں انسان کا ایمان اور اسلام خطرے میں پڑ جائے۔ اب اس سے آگے اللہ حکم الحاکمین نے نماز کے مسائل بیان فرمائے، نماز قصر اور صلاۃ خوف۔ صلاۃ خوف وہ نماز ہوتی ہے جو جنگ میں پڑھی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عام حالات میں نماز 4 رکعت ہے جو فرض ہے، ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، اور سفر میں وہ قصر ہے 2 رکعتیں ہیں، اور جنگ میں وہ 1 رکعت ہے، 1 رکعت۔ اب یہ بیان نماز قصر، سفر کی نماز اور صلاۃ خوف، جنگ کی نماز۔ مہمان آئے تو ہم نماز ضائع کر دیتے ہیں، مہمان آ گئے، اللہ پاک نے جنگ میں بھی معاف نہیں کیا نماز کو۔ صلاۃ خوف کے باب ہے سیاستہ میں، جنگ کی نماز، جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں، ادھر مہمان آ گیا تو نماز کو ضائع کر دیا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم سفر کرو، ضربتم سفر کے معنی میں زمین میں، پس نہیں تم پر کوئی گناہ کہ تم قصر کرو نماز سے۔ قصر حج میں بھی، مزدلفہ میں اور عرفات میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قصر پڑھائی ہے، نماز قصر۔ بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ وہاں بھی ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے طریقے سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہے، اگر تمہیں ڈر ہے کہ فتنے میں ڈال دیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر لوگ جو ہیں وہ تمہارے لیے دشمن ہیں، ظاہر دشمن ہے۔ اب یہاں پر لفظ ہے ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، ڈر ہو، خطرہ ہو، تو ایسا سفر جو بالکل امن والا ہے، ڈر کوئی نہیں، خوف کوئی نہیں، اس میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قصر ادا فرمائی ہے، قصر کی نماز۔ قرآن پاک میں تو یہ ان خفتم کا لفظ ہے، اگر تمہیں ڈر ہے تو پھر قصر کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہر سفر میں خوف ہے یا نہیں ہے وہاں بھی قصر کی ہے، بغیر خوف کے، بغیر ڈر کے۔ چنانچہ حدیث میں مشہور واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ شرط لگائی ہے ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہے، ڈر ہے، یعنی سفر بھی ہے اور ڈر بھی ہے دشمن کا،
تو پھر قصر کرو۔ اس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ آیت کریمہ میں تو یہ ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز میں کچھ کم کرو، قصر کرو، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ لیکن اب تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امن عطا فرمایا، تو امن کی حالت میں اپنے ملک میں کوئی انسان ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ سوال کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو آپ نے جواب دیا اس سوالی کو کہ مجھے بھی اس بات سے تعجب ہوا تھا جس سے آپ نے تعجب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خوف کی اور ڈر کی شرط لگا رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ صدقہ ہے، یہ تخفیف ہے اللہ پاک کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کی اس تخفیف کو قبول کرو۔ خوف نہیں ہے پھر بھی پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قصر کی ہے، فاقبلوا صدقتہ، اللہ تعالیٰ کی تخفیف کو، اللہ پاک کے صدقہ کو قبول کرو۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 686، سنن نبی داود حدیث نمبر 1199، اسی طرح جامع ترمذی حدیث نمبر 3034، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، یعنی حدیث کے جو سیاستہ کی 6 کتابیں ان میں سے 5 کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی رخصت کو اور تخفیف کو قبول کیا جائے۔ صلاۃ خوف، جنگ کی نماز، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں ہوں اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں ہوں صحابہ کرام میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ ان کے لیے نماز کو قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو کھڑی ہو جائے ایک جماعت آپ کے ساتھ۔ خوف ہے، جنگ ہے، سامنے دشمن ہے، تو ایسا کرو مجاہدین 2 حصے بن جاؤ، ایک حصہ پہلے نماز پڑھ لے، دوسرا حصہ بعد میں نماز پڑھ لے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا، احادیث میں ہے کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک رکعت پڑھا دیتے ایک گروہ کو، اور دوسری رکعت وہ خود اپنی پڑھ لیتے، 2 رکعتیں پڑھ لیتے، دوسرے گروہ کو آپ پھر ایک رکعت پڑھا دیتے جنگ میں جماعت کے ساتھ، اور دوسری رکعت وہ اپنی خود اٹھ کر پوری کر لیتے۔ کبھی 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ دونوں رکعتوں کو، کبھی ایک رکعت، جیسے جنگ کے حالات ہوتے جماعت کے ساتھ کوشش کی ہے۔ اور اگر شدید جنگ ہے، ممکن نہیں ہے جماعت ہو سکے، تو قبلہ رخ ہونا بھی ممکن نہ ہو، تو ایسی حالت میں چلتے چلتے اور دوڑتے دوڑتے ہی نماز پڑھ لیں، جیسے بھی ممکن ہو، 2 رکعت پڑھ لیں، 1 رکعت پڑھ لیں، کوشش کی جائے جماعت کے ساتھ، گروپ بن کے، کچھ پہلے کچھ بعد میں۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف طریقوں سے جنگ میں جماعت کرائی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، وہ اپنا اسلحہ پکڑ کے رکھیں، اسلحہ سے غافل نہ ہو۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پس جب وہ سجدہ کر لیں، وہ پڑھ لیں، وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں۔ ایک جماعت، کچھ لوگ،
وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور چاہیے کہ آ جائے دوسری جماعت، دوسرا گروہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ آپ ایک رکعت پڑھاتے ایک جماعت کو، دوسری رکعت وہ خود پڑھ لیتے، یا ایک رکعت پڑھ کر ہی چلے جاتے، ایسے بھی واقعات ہیں۔ اب دوسری جماعت آئے، ان کو بھی آپ ایک رکعت پڑھا دیتے۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ پکڑ کر رکھیں اپنا دفاع، اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ، اپنا اسلحہ نماز کی حالت میں اسے غافل نہیں ہونا۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کافر تو چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے اور اپنے سامان سے۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، پس وہ حملہ کر دیں تم پر ایک ہی مرتبہ حملہ کرنا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلحے سے غافل ہو جاؤ اور وہ اچانک تم پر حملہ کر کے تمہیں شکست اور کافروں کی فتح، یہ کافر کوشش کرتے ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ، کوئی حرج نہیں تم پر اگر أَذًى مِّن مَّطَرٍ، تکلیف ہے بارش سے، بارش ہو رہی ہے، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم رکھ دو اپنا اسلحہ، تم رکھ دو اپنا اسلحہ، کوئی بیماری کا عذر ہے، کوئی بارش کا عذر ہے۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور پکڑ کے رکھو اپنا بچاؤ، اپنا دفاع۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول سماعت فرمائیے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم عصفان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ مشرک ہمارے سامنے آ گئے، ان کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے رضی اللہ عنہ، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ ہمارے اور قبلہ کے مابین تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زور کی نماز پڑھائی تو مشرکوں نے کہا کہ مسلمان ایک ایسی حالت میں تھے کہ ہمیں ان پر اچانک حملہ کر دینا چاہیے تھا۔ زور کی نماز ہوئی نا، تو بعد میں کافروں نے سوچا کہ یہ بڑا موقع تھا کہ نماز کے اندر ہی ہم بھی ان پر حملہ کر دیتے۔ پھر کہنے لگے کافر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ابھی ان کی ایک اور نماز ہے جس کا نام عصر کی نماز ہے، صلاۃ عصر۔ تو عصر کی جو نماز ہے نا، وہ ان مسلمانوں کو بڑی پیاری اور محبوب ہے، اپنی جانوں اور مالوں سے زیادہ پیاری ہے۔ عصر کی نماز سے مسلمانوں کو بڑی محبت ہے۔ یہ کافر لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، تو جب عصر کی نماز پڑھیں گے نا، ہم سارے یک لخت ان پر حملہ کر دیں گے۔ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ مسلمان ایک ایسی حالت میں تھے کہ ہمیں ان پر اچانک حملہ کر دینا چاہیے تھا۔ پھر کہنے لگے کہ ابھی ان کی ایک ایسی نماز کا وقت آئے گا جو انہیں اپنے بیٹوں اور اپنی جانوں سے بھی عزیز ہے۔ تو ظہر اور عصر کے درمیان جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان آیات کو لے کر نازل ہو گئے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، ابھی عصر کی نماز سے پہلے ہی یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ جب نماز عصر کا وقت ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اور انہوں نے اپنے ہتھیار پکڑ لیے اور ہم نے آپ کے پیچھے 2 صفیں بنا لی۔ پھر آپ نے جب رکوع کیا تو ہم سب نے بھی رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم سب نے بھی سر اٹھایا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ والی صف نے سجدہ کیا اور دوسری صف کے لوگ کھڑے ہو کر ان کا پہرا دیتے رہے۔ انہوں نے جب سجدہ کر لیا تو وہ کھڑے ہو گئے اور دوسرے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنی جگہ پر سجدہ کیا۔ پھر یہ ان کی جگہ پر اور وہ ان کی جگہ پر آ گئے۔
پھر آپ نے رکوع کیا تو سب نے رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو سب نے سر اٹھایا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ والی صف نے سجدہ کیا اور دوسرے لوگوں نے کھڑے ہو کر پیرا دیا۔ جب یہ بیٹھ گئے تو دوسرے بھی بیٹھ گئے اور انہوں نے سجدہ کیا، پھر آپ نے سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 2 مرتبہ نماز پڑھائی، ایک مرتبہ عثفان میں اور دوسری مرتبہ قبیلہ بنو سلیم میں۔ سنن نبی داود باب صلاۃ الخوف اور سنن نسائی اور صحیح مسلم شریف تمام حدیث کی کتابوں میں مستقل ایک باب ہوتا ہے، باب صلاۃ الخوف، جنگ کی نماز، اس میں طریقے مختلف۔ تو سارے طریقوں کا خلاصہ یہ ہے جیسے ممکن ہو پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ سکتے ہو 2 پڑھ لو، 1 پڑھ سکتے ہو 1 پڑھ لو، جماعت جہاں تک ممکن ہے جماعت کراؤ، آدھے آدھے کر کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، جب تم نماز پوری کر لو۔ اب نماز خوف ہے نا، اس میں تسبیحات انسان زیادہ نہیں کر سکتا، سامنے دشمن ہے۔ جب نماز پوری کر لو تو ذکر کرو اللہ کا قیاما، کھڑے ہو کر، وقعودا، اور بیٹھ کر، والا جنوبکم، اور اپنے پہلوؤں پر، اپنی کروٹوں پر، جیسے بھی ممکن ہو۔ نماز کے بعد پھر اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اور خاص طور پر جب دشمن سامنے ہے وہاں کثیرا زیادہ ہی اللہ کا ذکر کرو، زیادہ ہی۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے پھر اللہ پاک کی طرف سے مدد نازل ہوگی اور فرشتے ہوں گے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تم اطمینان میں ہو جاؤ، جنگ ختم ہو جائے، عام حالت ہو جائے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرو جیسے اصل نماز کا طریقہ ہے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مومنوں پر کتابہ فرض ہے، موقوتا وقت مقررہ میں۔ جیسے نماز فرض ہے اسی طرح نماز کا وقت بھی فرض ہے، نماز باجماعت فرض ہے، نماز نبی کریم کے طریقے پر فرض ہے، نماز ہمیشہ فرض ہے۔ اور اس بات پر بھی کبھی کبھی غور کر لینا چاہیے کہ دیکھو حرمین شریفین میں، مسجد نبوی میں اور مسجد الحرام میں نمازوں کے وقت کیا ہیں جو پیارے پیغمبر علیہ السلام سے چلتے آ رہے ہیں۔ اور ہدی للناس، مسجد الحرام کو قرآن پاک میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ کہا گیا ہے۔ یہ مسجد ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہدایت کیسے ہے؟ اللہ پاک نے تھوڑی سی عقل بھی دی ہے نا، تو انسان سوچ سکتا ہے کہ مسجد الحرام میں جو اذان ہے وہ کیسی ہے، اذان کے لفظ کیا ہے، اذان کا وقت کیا ہے۔ سادی سی بات ہے نا، ان پڑھ بندہ جو بالکل ان پڑھ ہے وہ بھی غور کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان 2 گھروں میں نماز کے وقت، اذان کے وقت، اذان کے لفظ، نماز کا طریقہ، کتاب موقوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی عقل، بہت سے ان پڑھ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حرمین شریفین گئے، وہاں نمازوں کے وقت دیکھیے، اذانوں کے، اللہ نے ان کو صراط مستقیم پر چڑھا دیا۔ کسی نے دعوت نہیں دی، اپنی عقل سے غور کر کے ہدایت پر اللہ پاک نے گامزن فرما دیا۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، تم سستی نہ کرو قوم کو طلب کرنے میں، کافروں سے لڑنے میں۔ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، کما تعلمون، جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم امید کرتے ہو اللہ سے جو نہیں وہ امید کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو
اپنی پر رحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔